بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسروں کے عیب بیان کرنے والوں کا انجام۔ کردار نے کہا، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے تاکہ آگے چل کر دیکھیں کہ اگلی منزل پر کیا ہو رہا ہے، کن لوگوں کو کیسا عذاب دیا جا رہا ہے۔ ہم کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک جگہ پر پہنچے۔ وہاں کچھ لوگ جمع تھے، ان کی عجیب و غریب شکلیں تھیں۔ وہ لوگ عذاب میں مبتلا تھے۔ ان لوگوں کا منہ اونٹ کے منہ جتنا بڑا تھا۔ کچھ سپاہی ان کے سر پر موجود تھے جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی کینچیاں تھیں۔ وہ ان کینچیوں سے ان کا گوشت کاٹ کر ان کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ وہ لوگ اپنے بدن کا گوشت کھانے پر مجبور تھے۔ اسی اثنا میں ایک سپاہی ہاتھ میں بڑی کینچی لیے میری طرف آیا۔ وہ اس سے میرے بدن کا گوشت کاٹ کر میرے ہی منہ میں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے کردار سے کہا، اس سے پوچھو کہ میں نے ان لوگوں نے کیا گناہ انجام دیا ہے، آخر جرم ثابت ہونے سے قبل ہی مجھ پر کیوں حملہ کیا جا رہا ہے۔ جب کردار نے ایک سپاہی سے عذاب میں مبتلا لوگوں کا جرم پوچھا تو اس نے کہا، یہ لوگ دنیا میں دوسروں کے عیب تلاش کرتے تھے تاکہ انہیں برملا بیان کر کے ان لوگوں کو ذلیل و خوار کریں۔ یہ لوگ دوسروں کی عزت خاک میں ملانے کی غرض سے ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ دوسروں کے منہ پر ان کی تعریف و توصیف کرتے تھے لیکن ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتے تھے۔ یہ بہت برے لوگ ہیں کیونکہ نہ ان کی صورت ایک تھی نہ ہی زبان۔ ظاہری طور پر یہ منافق نہیں تھے لیکن ان میں منافقت کی جھلک بہت نمایاں تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا، اگر یہ لوگ قرآن و دین سے بالکل قریب ہوتے، اگر یہ علماء اور اہل معرفت کی محافل و مجالس میں شرکت کرتے، اگر یہ لوگ مساجد میں آتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ قرآن مجید نے بڑے واضح انداز میں ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے۔ سورہ حمزہ آیت نمبر 2 میں، غیبت کرنے والے اور دوسروں کے عیب بیان کرنے والے زبان درازوں پر خدا کی لعنت ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن دو رخے لوگ اس طرح سے میدان محشر میں پیش ہوں گے کہ ان کی زبان اس کی گردن کے پیچھے سے باہر نکلی ہوگی، ان کے پاؤں میں آگ کے شعلے ہوں گے، یہ آگ ان کے پورے بدن کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ایک منادی تمام مخلوقات میں یہ اعلان کرے گا، یہ ہیں جو دو چہرے والے دگلے لوگ۔ اس کے بعد اس نے کردار کی طرف روح کر کے کہا، تمہارا یہ سفر بھی ہمارے عیب چھپانے کے لیے علماء اور مومنین اور دیگر نیک لوگوں کے عیب تلاش کرتا اور انہیں لوگوں کے سامنے برملا بیان کرتا، یہ بھی اسی عذاب کا مستحق ہے۔ وہ اپنی اس کینچی کے ساتھ میری جان کو پڑ گیا۔ وہ میرا گوشت کاٹ کر اسے میرے ہی منہ میں زبردستی ٹھوس رہا تھا اور میں اسے کھانے پر مجبور تھا۔ جب میرے بدن کا گوشت ختم ہو گیا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میرے بدن پر تازہ گوشت چڑھا اور میں دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اس عذاب کی یہ ایک برزخی مدت تھی جس کے گزرنے پر کردار نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم تھکے ہوئے ہو، تمہیں ابھی عذاب سے رہائی ملی ہے، لیکن بہتر ہے ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ غیبت کرنے والوں کا انجام۔ اس خوفناک جنگل و بیابان میں سفر کے دوران آگے چل کر ہمیں راستے کے دونوں طرف مختلف قسم کے عجیب و غریب جانور دکھائی دیے۔ ان میں سے بعض کی شکلیں کتوں جیسی تھیں، بھیڑیوں، لومڑوں اور زرد اور گہرے نیلے رنگ کے بندروں جیسی تھیں، جبکہ بعض کی شکل بچھو، بھیڑ، اژدہے اور چوہے کی مانند تھی۔ یہ لوگ بھی آگے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ بھی رہے تھے، ایک دوسرے کو ڈس رہے تھے۔ ان میں سے بعض کے کانوں اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس بیابان میں دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ بعض جگہوں پر بہتے ہوئے پانی کی مانند سراب دکھائی دیتی جس کی طرف یہ سب لوگ دوڑ پڑتے تاکہ اپنی پیاس کو بجھا سکیں، لیکن پھر مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے۔ ان میں سے بعض غلیظ اور گندے مردار کو کھائے جا رہے تھے، کچھ گہرے کنویں میں گرے ہوئے ہوتے تھے جن سے انتہائی غلیظ اور بدبودار آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ میں نے کردار سے پوچھا، ان کنووں میں پڑے لوگ کون ہیں، دنیا میں ان کے اعمال کیا تھے؟ اس نے کہا، یہ لوگ خدا کے نیک اور باایمان بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے منہ کو چڑھاتے اور آنکھوں اور آبرو کے ذریعے اشارے کر کے ان کی توہین کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ مردار کا گوشت کھا رہے ہیں وہ دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ اپنے اس ناپاک عمل سے انہیں لوگوں میں ذلیل و رسوا کیا کرتے تھے۔ جن حیوانوں کے کانوں اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں وہ غیبت کرنے اور سننے والے ہیں، جن کا طرز عمل سے غیبت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ جو لوگ کتوں اور بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو کر ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، یہ دنیا میں ایک دوسرے کو گالیاں اور نازیبا الفاظ کہتے تھے، نیز ایک دوسرے پر جھوٹے الزام بھی لگاتے تھے۔ جن حیوانات کا چہرہ زرد اور گہرا نیلا ہے یہ دنیا میں نکتہ چین اور جھوٹ بولنے والے افراد تھے۔ اس علاقے میں بہت سخت گرمی تھی، میں پیاس سے نڈال ہو رہا تھا۔ میں نے کردار سے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا، ذرا مجھے تھوڑا سا پانی دو۔ میری ہمت جواب دے چکی ہے، اب میں مزید آگے بڑھنے سے عاجز ہوں۔ اس نے کہا، ہم نے پانی ساتھ لیا ہی نہیں، مشکیزیں تو خالی پڑے ہیں۔ اس نے کہا، تم نے پانی ساتھ کیوں نہیں رکھا؟ کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ اس جنگل و بیابان میں ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میں جانتا تھا، لیکن پانی تمہارے مقدر میں نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا مجھے پیاس نہیں لگتی؟ کیا میں دیگر لوگوں سے مختلف ہوں؟ میں نے بہت سے دوسرے مسافروں کے کاندھوں پر پانی کے مشکیزیں دیکھے ہیں۔
اس نے کہا جی ہاں وہ دیندار تھے مگر تم بے دین ہو، وہ نمازی تھے اور تم بے ایمان اور بے نمازی ہو، وہ لوگ اہل تقویٰ تھے اور تم نہ تقوی کے مالک تھے اور نہ ہی تم نے کبھی خود کو گناہ اور بے راہ روی سے دور رکھنے کی کوشش کی، وہ لوگ فضول اور بیکار باتوں سے پرہیز کرتے تھے اور غیر ضروری بات نہیں کرتے تھے، مگر تم نے اپنی زبان کو کھلا چھوڑ رکھا تھا، تم شیطان کی ہر بات مانتے تھے اور یہاں پر ہر شخص کے ساتھ اس کے ایمان و کردار کے مطابق سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر تم نے انہیں اس راستے پر گامزن دیکھا ہے تو اس کی وجہ ان کے وہ گناہ ہیں جن کا وہ ارتکاب کر بیٹھے ہیں، ایمان اور دینداری کے باوجود انہیں بھی اس کا عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن ان کی حیثیت تم سے قطعی مختلف ہے۔ ان لوگوں میں سے اکثر اس راستے کے درمیان ہی اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اور انہیں قیامت کے دن کوئی عذاب نہیں دیکھنا پڑے گا۔ نیک اعمال کو آگ لگنا۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ کردار رک گیا، وہ اپنی آبرو پر ہاتھ رکھ کر غور سے دور دیکھنے لگا، پھر اس نے میری جانب روح کر کے کہا وہ آگے دیکھو، کیا تمہیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ جب میں نے دیکھا تو کچھ فاصلے پر مجھے دھوئیں اور آگ کے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے شعلے دکھائی دیے، ان کی وجہ سے آسمان پر سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ میں ذرا نزدیک گیا تو دیکھا پھلوں سے لدے باغوں والے باغات آگ میں جل رہے ہیں، دھواں اور آگ کے شعلے انہی درختوں سے اٹھ رہے ہیں۔ میں نے کردار سے کہا پھلوں سے لدے درختوں والے ان باغات کو آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ کن بیچاروں کی ملکیت ہیں؟ اس نے کہا اگر سچ پوچھو تو مجھے پتا ہے کہ ان درختوں کو لگانے والے کون لوگ ہیں اور انہیں کیوں آگ لگی ہے۔ یہ باغ اور پھل دراصل ان با ایمان لوگوں کا مال ہے جو دنیا میں ذکر خدا کرتے اور ان کی زبان پر ہمیشہ الفاظ جاری رہتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا تو پھر ان کے باغات کو آگ کیوں لگی ہے اور یہ آگ کس نے لگائی ہے؟ اس نے کہا یہ آگ انہوں نے خود لگائی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی شخص ایک باغ لگائے، پھر اسے جب پھل لگ جائیں، پھر پکے پھلوں کو توڑنے کا موقع آ جائے تو پھر اسے وہ آگ لگا دیں، کیا انہیں اس باغ کی ضرورت نہیں تھی؟ اس نے کہا کیوں نہیں، انہیں اس باغ کی بڑی سخت ضرورت تھی، لیکن یہ لوگ ایک جھوٹ بول کر یا پھر کسی بے گناہ انسان پر ایک جھوٹا الزام لگا کر یہاں آگ بیچتے رہے جس نے ان کے ان باغات کو جلا کر راکھ بنا ڈالا۔ کیا تم نے پیغمبر اکرم کی حدیث نہیں سنی کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں ایک اور درخت لگا دیا جاتا ہے، وہ جو شخص ذکر کرے تو اس کے لیے بھی درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں ہمارے بہت سے درخت ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تم نے بالکل درست کہا، البتہ یہ صورت میں ہے کہ تم ذکر الہی کہنے اور درخت لگنے کے بعد گناہ کے ذریعے آگ بیچ کر اس درخت کو جلا نہ ڈالو۔ اگر ان درختوں کے مالک کا ایمان پختہ ہوتا اور یہ لوگ اپنی زبان، کان، آنکھ، شکم، شرمگاہ اور دیگر اعضاء و جوار کو گناہوں سے محفوظ رکھتے تو ان کے یہ باغات قیامت تک سرسبز و شاداب پھلوں سے لدے رہتے، لیکن یہ سب گناہ کر کے آگ بیچتے رہے اور خود اپنے ہاتھوں انہیں جلاتے رہے۔ یہ لوگ جب یہاں پہنچیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے خود پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے، اس پر یہ لوگ حسرت بھریں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، باغ فنا ہو گیا۔ ہم لوگ جلدی سے ان باغات کے قریب پہنچے لیکن افسوس کہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی تمام باغات پھلوں سے لدے ہوئے اپنے درختوں سمیت جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکے تھے۔ اس موقع پر تیز ہوا چلنے لگی جس نے اس راکھ کو ادھر ادھر اڑا دیا، ان باغات کا نام و نشان تک مٹ گیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی باغ تھا ہی نہیں۔ اس پر کردار نے میری جانب دیکھ کر کہا اگر تم دنیا میں قرآن سے کچھ مانوس ہوتے، اگر تم نے اسے پڑھا ہوتا یا اس کی تفسیر سنی ہوتی یا پھر تم کسی واعظ کے واعظ میں بیٹھے ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا خدا تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 21 میں کافروں، منافقوں، مشرکوں اور فساد برپا کرنے والوں کے نیک اعمال کی صورت قیامت کے دن اس راکھ کی سی ہوگی جسے تیز آندھی اڑا کر نابود کر دے۔ دنیا پر مر مٹنے والوں کا انجام، ہم غیبت کرنے والوں کے علاقے سے باہر نکلے اور اب قریب ہی حریص لوگوں کے علاقے شروع ہو گئے۔ اس جنگل و بیابان میں ہم نے کچھ لوگوں کو بدشکل اور انتہائی گندی بدبو والے کتوں کی شکل میں دیکھا، ان میں سے بعض انتہائی لاغر اور بعض موٹے تازے تھے، کچھ بیڑیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اس صحرا میں جگہ جگہ مردار پڑے ہوئے تھے جن کی گندی بدبو نے اس پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہر مردار پر چند کتے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے، کوئی بھی ان مرداروں کو کھانے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کتے ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر ہلکان ہو کر زمین پر گر جاتے اور وہ مردار وہیں کا وہیں پڑا رہتا۔ کچھ کتے طاقتور اور ہٹے کٹے تھے، یہ کمزور اور لاغر کتوں کو مردار سے دور بھگا دیتے اور خود کھانے لگ جاتے۔ ابھی وہ کچھ کھا ہی نہیں پاتے کہ ان سے زیادہ طاقتور کتے آ کر انہیں بھگا دیتے اور خود کھانے میں مصروف ہو جاتے۔ کردار نے کہا اگر تم حقیقت کے متلاشی ہوتے، اپنے دین کے احکام کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے پیشواؤں کا فرمان ہے دنیا مردار ہے اور اس پر مر مٹنے والے کتے ہیں۔ اگر تم پرواز کرنے والا پرندہ بننا چاہتے تو اس مردار دنیا کو گدھوں چیلوں کے آگے پھینک دو، اس غدار دنیا کی یہی غذا ہے، یہی اسے دو
کیونکہ کتے کے آگے مردار ہی ڈالا جاتا ہے۔ اگر تم تیزی سے اپنا سفر طے کر لینا چاہتے ہو تو پھر جاؤ مال سے وابستی چھوڑ دو۔ اگر تم جاؤ مال کی قید میں اسیر رہ گئے تو تم کسی نیک مقصد کو نہ پا سکو گے۔ اسی طرح حکیم سنائی نے اس بارے میں کہا، اس دنیا کی مثال مردار کی سی ہے جس کے گدھ ہزارہا گدھ منڈلا رہے ہیں یا ایک دوسرے کو نوچتے ہیں، اور آخر کار یہ سب لڑ لڑ کر ختم ہو جائیں گے اور وہ مردار وہیں کا وہیں پڑا رہے گا۔ ان میں سے بعض جب مردار کو کھا رہے تھے ان دوران اس کی ناک سے دھواں اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ اکیلے مردار کھا رہے تھے۔ یہ لوگ بڑے زور و شور سے اس کام میں لگے ہوئے تھے، دوسرے کتے ان کے قریب نہیں جا رہے تھے۔ دنیا پرستوں کا انجام، ہم کچھ اور آگے نکل گئے، ہم بہت تھک چکے تھے، بھوک اور پیاس نے ہمیں نڈال کر رکھا تھا۔ میں نے کردار سے کہا، اب میری ہمت جواب دے چکی ہے، اگلی منزل آنے میں دیر باقی ہے۔ اس نے کہا، سامنے دیکھو، ہم اس طرف نظر آنے والی روشنی کے قریب پہنچ کر آرام کریں گے اور اپنی تھکن دور کریں گے۔ جب میں نے اس جانب نظر دوڑائی تو مجھے بہت وسیع اور عریض میدان دکھائی دیا جس میں آسمان سے باتیں کرتے کئی پہاڑ موجود تھے، ہر طرف آگ اور دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ہم جتنا تیز ہو سکتا تھا چل رہے تھے کیونکہ کچھ دیر آرام کر کے اپنی تھکن اور تکلیف کو کم کرنا چاہتے تھے۔ جب ہم اس میدان کے قریب پہنچے تو ہمیں وہاں پر آگ میں گھرے ہوئے بہت سے لوگ دکھائی دیے جن کے منہ میں لوہے کی لگامیں تھیں۔ عذاب کے انتہائی غضبناک اور بھبرے ہوئے فرشتے آگ کے گرز ہاتھ میں لیے ان پر مقرر تھے۔ یہ لوگ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن بول نہیں سکتے تھے۔ میں نے ایک فرشتے سے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ جو دنیا میں ان کے اعمال کیا تھے؟ آخر ایسی کیا خطا تھی جس کی وجہ سے انہیں آگ سے پر میدان میں ڈال دیا گیا؟ اس نے جواب میں کہا، یہ لوگ دنیا میں دو گندے اور ناپسندیدہ اعمال کے مرتکب ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا ہے۔ وہ دو عمل یہ ہیں، حب دنیا، یہ دنیا سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے جتنا ایک دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے محبت ہوتی ہے۔ دنیا اس کی جانب روح کرتی تو یہ خوشی سے پاگل ہو جاتے، اور جب دنیا اس سے منہ موڑ لیتی تو مایوس و پریشان ہو جاتے اور اس پر حسرتیں برتے۔ طاغوت کی اطاعت، یہ لوگ باطل حکمرانوں اور ظالم و جابر بادشاہوں کے تابع محمل بنے ہوئے تھے۔ یہ لوگ آنکھوں اور کانوں کو بند کر کے ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ دین اور آخرت کو ان کی رضا اور خوشی پر قربان کر دیتے اور اکثر اوقات ایک پھوٹی کوڑی کی خاطر بے گناہ انسانوں کو قتل کر دیتے یا ان پر جھوٹا الزام لگا کر ان کی زندگی اجیرن بنا ڈالتے اور بیچارے زندان کی تاریک کوٹریوں تک جا پہنچے۔ اس موقع پر کردار نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اگر انسان گندگی کے ڈھیر، کثافتوں اور ننگی زمین پر سوئے جو کہ خشک روٹی سے اپنا پیٹ بھرے لیکن اس کا دین محفوظ رہے تو یہ چیز اس کے لیے دنیا اور اس کی تمام دولت و ثروت سے زیادہ بہتر ہے جس کا انجام اتنا بھیانک ہے۔ حسد کرنے والوں کا انجام، دنیا پرستوں کے علاقے سے نکل کر ہم حسد کرنے والوں کے علاقے میں پہنچے۔ یہاں پر ہمیں بہت سے کارخانے نظر آئے جہاں لوگ کام کرنے میں مصروف تھے۔ ان کارخانوں کے دھوئیں نے ماحول کو تاریک بنا رکھا تھا۔ ان کارخانوں میں بڑے بڑے بھاری برکم پہیے گھوم رہے تھے جو تیزی سے گھوم رہے تھے۔ ان کے زور زور سے گردش کرنے کی وجہ سے پورا علاقہ لرز رہا تھا۔ ان دو ہیکل پہیوں کے گھومنے سے پیدا ہونے والی آواز کی وجہ سے کانوں پر پڑی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پہیوں کے گھومنے کی آواز اور گڑگڑاہٹ سے عجیب قسم کے زلزلے کی سی کیفیت تھی۔ ان کارخانوں کے مزدوروں کے چہرے کوئلے کی مانند سیاہ تھے۔ یہ کارخانے زمین پر حرکت کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا طاقتور دکھائی دیتا تھا جو سڑک کے کنارے تک آگے آیا۔ میں یہ خوفناک منظر دیکھ کر سہم گیا۔ ایک کالا مزدور آگے بڑھا اور اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے اچھی طرح سے دیکھو، کیا تم نے دنیا میں ایسی مشینیں دیکھی ہیں؟ میں نے ڈر کے مارے منہ دوسری جانب کیا اور سورہ فلق کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اس کالے چہرے والے نے کہا، اے احمق، اس سورہ کی تمہیں دنیا میں تلاوت کرنا چاہیے تھی، اب اس کا کیا فائدہ کیونکہ اب یہ تمہارے لیے مؤثر نہیں ہے۔ شعر کا مطلب، اگر تم پوری زندگی گناہ و نافرمانی کی نظر کاٹ ڈالو پھر مرنے کے بعد فاتحہ اور درود کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے پورے وجود پر خوف اور وحشت طاری تھی۔ وہ کالا شخص آگے بڑھا، ایک ڈھیلے کے پیچھے جا کر غائب ہو گیا۔ میں ان کے ہاتھوں سے صحیح و سالم بچ جانے پر بہت خوش تھا، لیکن کچھ دیر بعد وہ اچانک ایک خطرناک جانور کی شکل میں ظاہر ہوا۔ کچھ اور مشینیں میرے قریب آ رہی تھیں، اژدہا کی طرح یہ میری جانب آگ پھینک رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا یہ مجھے نگل لیں گی۔ اس کالے خبیث اور گندے شخص نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ قہقہے لگاتا ہوا ناچ رہا تھا، بار بار یہ جملہ منہ سے نکال رہا تھا، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے بدبخت اور ناتواں، تم خود اپنے شر سے خدا سے پناہ مانگ رہے ہو۔ تم نے کبھی کسی کو حسد جیسی بیماری سے چھٹکارا پاتے دیکھا ہے؟ پھر میں نے دیکھا کہ ان مشینوں کے پایوں سے بیماری سے نڈال لوگ جن کی سخت و بخار نے پریشان کیا ہو، ان کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہو، تھوپ کے گولوں کی طرح نکلنا شروع ہو گئے۔ میں نے کردار سے کہا، یہ مفلوق الحال لوگ جو ان پہیوں سے باہر نکل رہے ہیں کون ہیں؟
میں نے کردار سے کہا یہ مفلوق الحال لوگ جو ان پائیوں سے باہر نکل رہے ہیں یہ کون ہیں؟ اس نے کہا یہ حسد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں اور زبان سے اللہ کے نیک اور مومن بندوں سے حسد کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ سخت اور اذیت ناک بیماری ان کا مقدر ہے جس سے کسی صورت شفا حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس کالے نے کہا اگر تمہیں مطالعے سے کوئی رغبت ہوتی تم اپنی راتوں کو عیش و نوش جیسی فضول چیزوں کے نظر کرنے کے بجائے اسلامی کتاب کا مطالعہ کرتے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے اور احادیث پڑھتے، اخلاق کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی زحمت کرتے تو تمہیں حسد کے نقصانات کا پتہ چلتا۔ اگر تم اس دوران حسد کرنے والوں کی مذمت کے بارے میں موجود قرآنی آیات اور احادیث پر نظر دوڑاتے تو حسد سے بچ جاتے۔ اگر تم احادیث میں کچھ دلچسپی لیتے تو تمہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث یقیناً نظر آتی جس میں آپ نے فرمایا کہ حسد بدترین بیماری ہے جس میں کئی لوگ مبتلا ہیں۔ حسد انسان کے بدن کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے کیونکہ حسد کرنے والا دوسروں کی سلامتی اور آسائش کو نہیں دیکھ پاتا اور ہمیشہ کڑتا رہتا ہے۔ لوگوں کی سلامتی اور مال و دولت سے حسد کرنا انسان کے جسم کو زرد اور کمزور کر دیتا ہے۔ حسد ایک لا علاج بھی مرض ہے، یہ مرتے دم تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اگر تم مطالعے میں دلچسپی لیتے تو یقیناً پیغمبر اکرم سے منقول ہے کہ یہ حدیث تمہاری نظروں سے گزرتی۔ آپ نے حسد کے بارے میں فرمایا لوگوں سے حسد مت کرو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اگر تم نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ کیا ہوتا ہے تو تمہیں یہ حدیث بھی ملتی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد کرنے والا جس سے حسد کرتا ہے اسے کوئی نقصان پہنچانے سے پہلے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تکبر و غرور کرنے والوں کا انجام۔ حسد کرنے والوں کا انجام دیکھنے کے بعد ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہم سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ یہاں پر راستہ بہت تنگ اور دشوار گزرتا تھا۔ اس پہاڑ کے نشیب کی طرف ایک گہری کھائی تھی۔ اس کھائی کی تہہ ہموار اور سیدھی تھی۔ میری خواہش تھی کہ پہاڑ کے اوپر سے چلا جائے کیونکہ گھاٹی کے درمیان میں دم گھٹتا تھا اور تازہ ہوا بھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے کردار کو تجویز دیتے ہوئے کہا اگر ہو سکے تو پہاڑ کے بالائی حصے سے سفر کو جاری رکھا جائے کیونکہ پہاڑ کے بالائی حصے کا موسم قدرے بہتر ہے اور وہاں سے ہم دور تک کا علاقہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے میری تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں کیونکہ گھاٹی کے دامن میں نہ صرف دم گھٹتا ہے بلکہ وہاں بے شمار درندے، حیوانات اور ڈنک مارنے والے حشرات اور عرض بھی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سفر زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ ہم پہاڑ کی چوٹی کی جانب روانہ ہوئے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو دیکھا کہ آگے راستہ بند تھا، چوٹی تک پہنچنا ممکن تھا۔ اب ہم پہاڑ کے کنارے پر بالکل تنگ اور خطرناک راستے پر سفر کرنے پر مجبور تھے۔ یہ بہت دشوار گزار راستہ تھا۔ ویسے تو ہم بڑی احتیاط سے قدم اٹھا رہے تھے لیکن پاؤں تلے مٹی سرکنے کی وجہ سے میں 2-3 بار چند میٹر نیچے لڑک گیا۔ اگر میں نے جھاڑیوں اور پتھروں کو نہ پکڑ لیا ہوتا تو میں گہری کھائی میں جا گرتا۔ بہرحال میں نے خود کو بڑی مشکل سے گرنے سے بچایا لیکن اس دوران میرے ہاتھ پاؤں زخمی ہو چکے تھے، خصوصاً ایک پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے میرے ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے کردار سے کہا ہم نے خوب سیر کر لی، بڑے حسین منظر دیکھ لیے، کتنی فرح بخش ہوا، ہمیں سکون بخشا، کاش ہم گھاٹی کے دامن والے راستے سے گئے ہوتے۔ کردار میرے پاس کھڑا اور میری حالت کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا جو شخص دنیا میں غرور و تکبر کرتا ہے خدا تعالیٰ اسے پست و بے وقت بنا دیتا ہے۔ جو شخص خود کو دوسروں سے برتر و اعلیٰ سمجھے خدا اس کی ناک کو زمین پر رگڑتا ہے۔ تم چونکہ غرور میں آ کر بغیر وجہ خود کو محترم اور بڑا اور قدر و منزلت والا سمجھتے تھے اس لیے تمہیں اس عذاب کا مزہ چکھایا گیا۔ یہ غرور کرنے والوں کا برزخی عذاب ہے، قیامت کے دن انہیں اس سے بھی زیادہ سخت عذاب نصیب ہوگا۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد تعالیٰ ہوتا ہے اے غرور کرنے والوں جہنم کے دروازوں سے اندر آ کر آگ میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہارا ابدی ٹھکانہ ہے اور غرور کرنے کا ٹھکانہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 45۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی غرور تکبر ہوگا وہ کسی طرح بھی جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ غرور کے مقابلے میں اچھی صفت تواضع و انکساری ہے۔ تواضع و انکساری کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کرتے ہوئے فرمایا اے داؤد تواضع اور انکساری کرنے والوں کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور جس کو خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے وہ ضرور بہشت میں جائے گا۔ کردار کی باتوں کے بعد جس طرح سے ہو سکا ہم آگے روانہ ہو گئے۔ لگ رہا تھا گرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے جا رہے تھے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا یہاں تک کہ گرمی ناقابل برداشت حدوں کو چھونے لگی۔ مجھے یہ گرمی جہنم کی گرمی سے بھی زیادہ اذیت ناک لگ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا خود گرمی اپنی حرارت اور تپش پر چیخ و پکار کر رہی ہے۔ چند ہزار درجے سینٹی گریڈ گرمی بے انتہا پسینے کی وجہ سے میرا جسم چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا تھا یہاں تک کہ میں ایک ننھی سی چونٹی میں تبدیل ہو گیا۔ اس راستے پر بھی میں بہت سے لوگ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے اور میری طرف کے لوگ
دوسرے لوگ جو دنیا میں غرور، تکبر اور اونچی اڑان رکھتے تھے، ان لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے تھے۔ ہم بہت چیخو پکار کر رہے تھے مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شاید انہیں ہماری آوازیں سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں کافی عرصہ تک اس جنگل و بیابان میں چونٹی کی صورت میں لوگوں کے پاؤں تلے مسلا جا رہا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ گرمی کی شدت میں کمی آئی اور میں دوبارہ اپنی حالت کو لوٹ آیا۔ آخرکار ہم اس علاقے سے باہر آ گئے۔ جھوٹا الزام لگانے والوں کا انجام۔ ہم اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے کہ میں نے دور سے ایک پہاڑ دیکھا جس پر روشنی ہی روشنی پھیلی ہوئی۔ اس روشنی نے پورا علاقہ منور کیا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کئی ہزار واٹ کے طاقتور بلب لگائے ہوئے ہیں۔ میں نے کردار سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ چراغاں کیوں کیا گیا ہے؟ اس نے کہا، جلدی کرو تاکہ نزدیک جا کر اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں۔ ہم بڑی مشکل سے تھوڑا آگے گئے ہوں گے کہ اچانک گوشت اور ہڈیاں جلنے کی بو آنے لگی۔ پتہ چلا کہ یہ بدبو اسی آگ والے پہاڑ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اسی اثنا میں مجھے رونے اور چیخو پکار کی ایسی دردناک آوازیں سنائی دینا شروع ہوئیں جو ہر سننے والے کو بے چین اور بے حال کر سکتی تھی۔ معلوم ہوا کہ چیخو پکار بھی اس پہاڑ کی جانب سے ہو رہی ہے۔ جب ہم اس کے بالکل قریب پہنچ گئے تو دیکھا اس پہاڑ کے اندر سے آتش فزاں کی طرح آگ نکل رہی تھی۔ بہت سے مردار عورتیں اور پہاڑ کے اوپر اس آگ میں جل رہے تھے۔ چیخو پکار انہی کی تھی۔ میں نے کہا، ان بیچاروں کو کیوں آگ میں ڈال دیا گیا؟ انہوں نے دنیا میں ایسا کون سا گناہ انجام دیا جس پر انہیں اس قدرناک عذاب میں گرفتار ہونا پڑا؟ کردار نے کہا، اگر میری باتوں کا برا نہ مانو تو تمہیں ایک حقیقت سے آگاہ کرتا چلوں۔ یہ افراد جو اس پہاڑ کی چوٹی پر آگ کے عین بیچ میں جل رہے ہیں، یہ بے گناہ اور پاک دامن لوگوں پر جھوٹے الزام لگاتے تھے اور ناحق ان کی عزت اور آبرو کو پامال کرتے تھے۔ رسول خدا نے بڑے واضح الفاظ میں اس بارے میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مومن یا مومنہ پر جھوٹا الزام لگائے اور ان کی طرف کسی ایسی بات یا صفت کی نسبت دے جو ان میں وجود نہیں رکھتی، خدا تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن آگ کے ایک پہاڑ پر قرار دے گا۔ میں نے کہا، یہ لوگ کب تک اس پہاڑ کی چوٹی پر آگ میں جلتے رہیں گے؟ جب تک وہ جھوٹا الزام ان کے سر پر ہے اور جب تک یہ لوگ ان لوگوں کی پامال کی گئی عزت کی تلافی نہ کر لیں۔ اور خود تم بھی ان افراد میں سے ایک ہو۔ کیا تم بھول گئے کہ تم ایک دن ایک عفیف اور پاک دامن مومنوں کو اپنے جال میں گرفتار کرنا چاہتے تھے لیکن وہ تمہارے دھوکے میں نہ آئی اور بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی؟ تم نے اس سے انتقام لینے کے لیے اس بیچاری پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ میں نے اس عورت کو ایک جگہ پر فلاں مرد کے ساتھ برہنہ حالت میں دیکھا۔ اسی طرح تم نے اس معصوم کی عزت اور آبرو کو تباہ و برباد کر کے اسے اپنے پرائے سب کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا۔ ابھی ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ عذاب دینے پر مقررہ چند سپاہیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، مجھے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس پہاڑ کے اوپر لے گئے اور آگ میں پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ عورت تمہیں معاف نہیں کرے گی تم اسی آگ میں جلتے رہو گے۔ میں بہت عرصے تک اس آگ میں جلتا رہا۔ کاش وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح مجھے ایک ہی دفعہ جلا کر ختم کر ڈالتی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ایک دن اس عورت کی ملاقات میری بیوی سے ہوگی۔ اس نے میری بیوی کو پورا ماجرا سنایا۔ میری بیوی کافی دن تک اس کے گھر جاتی رہی اور اس سے ہمدردی کرتے ہوئے مجھے معاف کرنے کی درخواست کرتی رہی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس عورت نے مجھے معاف کر دیا جس کے بعد مجھے اس عذاب سے رہائی نصیب ہوئی، لیکن اس عذاب کے دوران میرا بدن مسلسل گل سڑ کر ختم ہوتا تھا، پھر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ کر آگ میں جلتا تھا۔